حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ خالد فلاں جگہ جائیں تو کہ جھنڈ کاٹ دو اور جو تم دیکھو پھر مجھے آ کے بتانا۔ تو حضرت خالد بن ولید تشریف لے گئے، آپ واپس آئے، فرمایا حضور میں نے درخت کاٹ دیے ہیں۔ فرمایا کچھ دیکھا؟ فرمایا نہیں حضور مجھے کچھ نظر نہیں۔ کہا نہیں دوبارہ جائیں، پھر کاٹیں، وہاں جتنے رہ گئے وہ بھی کاٹ دیں۔ تو گئے، جا کے ان درختوں کو اور کاٹا، پھر آئے، فرمایا کچھ دیکھا؟ فرمایا نہیں حضور کوئی شاید نظر نہیں آئی۔ کہا نہیں پھر جائیں۔ تیسری بار گئے جب کاٹا تو واپس آئے، کہا دیکھا کچھ؟ تو فرمایا جی حضور میں نے ایک عورت دیکھی، اس کے سیاہ رنگ کی اس کی شکل تھی اور اس کے بکھرے بال تھے اور وہ بھاگتی ہوئی میں نے دیکھی، وہاں سے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ آقا اسلام نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا نا کہ وہاں شیطان موجود ہے، اور جب تم نے آخری درخت بھی کاٹا تو وہ بھی وہاں سے بھاگ گیا۔ تو یہ ساری چیزوں کی پوجا اصل میں بولیے شیطان کی پوجا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے میرے مقابلے میں اس کی پوجا کی ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، گمراہ کر دیا شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو، تو ابھی بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ شیطان کے ساتھ یاد ہے آپ کو اللہ کا مکالمہ ہوا تھا، یاد ہے جی؟ تو اللہ کا اور شیطان کا یہ ایک چیلنج تھا۔ اس نے کہا تھا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم تیرے کسی بندے کو میں جہنم سے کسی صورت بھی باز نہیں آنے دوں گا، سب کو جہنم میں لے کے جاؤں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ میرا بندہ جب بھی توبہ کرے گا میں اسی وقت اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ ہاں تم لوگ نیکیوں پہ لگے ہو اور تمہیں پتا ہے ایک بہت بڑا گروہ میرے بندوں کا شیطان لے گیا ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اور اللہ ایک بندے کو جب کریٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ اندر بیٹھ کے کمرے میں اللہ اللہ کرتے رہنا، او بھائی اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، اٹھو باہر نکلو، میرے بندے گناہ گار ہو رہے ہیں، میرے بندے جہنم سے جا رہے ہیں، بچاؤ انہیں جا کے۔ ان لفظوں کو انسان جب پڑھتا ہے تو اس کے اندر کتنا درد ہے، خدا کی قسم انسان سوچ نہیں سکتا۔ میرے بہت سارے بندے لے گیا شیطان، اور میں نے تو انہیں پیدا ہی جنت کے لیے کیا تھا۔ وہ حدیث یاد کریں، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے ایک علاقے کی طرف، کہتا ہے کیا جبریل جائیں فلاں علاقے کی طرف چلے جائیں اور جا کے فلاں بستی کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیں۔ جبریل علیہ السلام فوراً لبیک یا اللہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ گئے۔ تو اللہ نے پوچھا جبریل میرے حکم پہ عمل ہوا؟ فرمایا نہیں مولا، اس لیے آیا ہوں کہ وہاں ایک شخص ایسا بھی دیکھا ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا۔ تو مولا تیرا حکم تو یہ تھا کہ سب کو ختم کر دے، تو میں کنفرمیشن چاہ رہا تھا کہ کیا اسے بھی؟ ارشاد فرمایا جبریل اب تو آ ہی گیا ہے، اب یوں کر کہ اس سارے زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کے تو اسی کے سر پہ مار، اس لیے کہ جب لوگ برائیاں کر رہے ہیں تو اس کا رنگ میری محبت میں سرخ نہیں ہوتا، اور وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، سجدے تو سجدہ تر سجدہ، تسبیح تو تسبیح تر تسبیح، چلو نہیں اٹھ کے کچھ کرتا، اور رنگ تو بدلے اس کے منہ کا، غصہ تو آئے چہرے پہ کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں آتا اسے۔ تو جبریل ایسی باتیں مجھے کیا ضرورت، کروڑوں اربوں فرشتے میرے سجدے میں ہیں، اور مجھے اس کی اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے نیکی پہ لانے والے لوگوں کی۔ میں حضور کی ایک حدیث پڑھی تھی، آج تک میں اس کا نور پاتا ہوں، خدا کی قسم ان لفظوں میں اتنا حضور نے درد اتارا ہے کہ جب بھی وہ یاد آتی ہے میرے دل میں میری نیند اڑ جاتی ہے اور میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ سنو وہ حدیث کتنی خوبصورت ہے۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی پہ چلنے والے اور نمازیں ادا کرنے والے اور یہ تسبیحاں اور تلاوتیں اور درود پڑھنے والے، یہ سارے اگر ملائیں، یہ جتنے ملائیں قیامت تک جتنے آئیں گے، جو آ چکے جو آئیں گے، ان سب کو ملائیں تو آقا اسلام ان کی مثال ایک قطرے جیسی ہے، اور جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے اس کی مثال سمندر جیسی ہے۔ تو بتاؤ تم قطرہ بننا پسند کرو گے یا سمندر بننا پسند کرو؟ لوگوں کو نیکی کا پیغام دیا کرو، اپنے گھر والوں پہ رحم کرو، اپنے بچوں پہ رحم کھاؤ۔ کون سنے اقبال تیری انجمن بدل گئی، نئے زمانے میں تم ہمیں پرانی باتیں سنا رہے ہو، قید موسم سے رہی طبیعت آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھتا فریاد اس کی۔